بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 19 اکتوبر سن 2021 بروز منگل۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ کویت کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت سے ویزوں اور معمول کی زندگی میں بحالی اور ایئرپورٹ کو فل کیپیسٹی کے ساتھ کھولنے کی اجازت سمیت اہم خبریں سامنے آئی ہیں۔ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کویت اپنی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آیا ہے، جبکہ مساجد میں فاصلہ ختم کرنے، ایئرپورٹ مکمل بحال اور ویزوں کے اجراء جیسے اہم فیصلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت کی وزارت کونسل نے مساجد میں سماجی دوری کے خاتمے اور صفوں میں نماز کی واپسی کی منظوری دے دی ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ کابینہ نے اپنے اجلاس میں تمام صحت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے صفوں میں فاصلے کا خاتمہ کرتے ہوئے مساجد میں نماز ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کونسل نے تقریبات منعقد کرنے اور شادی کی تقریبات کو قابل اطلاق تقاضوں کے مطابق منعقد کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ ذرائع نے مزید اشارہ کیا ہے کہ کونسل نے کورونا ایمرجنسی کے لیے سپریم کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لیا، جس میں ذرائع نے بتایا ہے کہ کونسل نے ماسک کو کھلی جگہوں پر نہ پہننے کی اجازت دینے پر بھی اتفاق کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تمام فیصلے صحت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ تمام پروازوں کے لیے ہوائی اڈے کھولنے کی منظوری اور تمام ممالک کو ویزے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ تاہم کویت کیبنٹ نے کہا ہے کہ تمام فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا کویت کیبنٹ کی اگلی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلی خبر کویت کے ویزوں کے متعلق شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل نواف نے وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے دفتر میں ایک میٹنگ کی، جس میں وزارت صحت کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ رڈا، اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری اور سینئر حکام شریک تھے۔ میٹنگ کے آغاز میں نواف نے اجلاس کے دوران موجود لوگوں کو وزیر داخلہ شیخ سمر اعلیٰ کے مشترکہ کوآرڈینیشن کے حوالے سے کوششوں کے لیے مبارکباد دی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں فریقین نے مشترکہ مفادات کے کاموں کی متعدد فائلوں کا جائزہ لیا اور کئی شعبوں میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میکانزم بنانے، بشمول ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے انٹری ویزوں کے اجراء کے طریقہ کار کے علاوہ سیکورٹی اور کوآرڈینیشن کمیٹیوں کی تشکیل پر کام کرنے، سروس سیکٹر سے متعلقہ اسٹیبلشمنٹ کو وزارت صحت اور دونوں وزارتوں کی فراہم کردہ معیاری خدمات کو درستگی کے ساتھ تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل النواف نے عام کاموں کو پورا کرنے کے لیے وزارت صحت کے ساتھ مسلسل تعاون اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ اجلاس میں دونوں وزارتوں کے درمیان انتہائی اہم رکاوٹوں اور بقایا مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور ان کے فوری اور قانونی حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت NCM انویسٹمنٹ کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں عشائیے کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ NCM انویسٹمنٹ کی جانب سے کویت میں پاکستانی میڈیکل سٹاف کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق NCM انویسٹمنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے وائس چیئرمین ناصر المران، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفیر سید سجاد حیدر اور پاکستان سے آنے والے طبی عملے کی نئے بیچ کی آمد کے موقع پر عشائیہ پارٹی میں استقبال کیا ہے۔ تقریب کے اس موقع پر کویت معیشت کے فروغ میں پاکستانی کمیونٹی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کویت میں مقیم کاروباری، طبی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے معزز شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ المران نے کویت میں مقیم تمام پاکستانیوں کا مسلسل تعاون، کوششوں اور کام کے لیے لگن پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ہمیشہ اپنے کام سے محبت، لگن اور محنت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔